جہاں وہاں پہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اب میں نوکری چھوڑ دوں گا. کچھ اللہ پہ چھوڑ کے رکھا ہے ہمیشہ سے. میں کبھی یہ نہیں سوچتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا. 2 بیٹیاں ہیں, وہ ایک سعودیہ میں وہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, تو میری بیٹی جو ہے کہ انٹرنیشنل NGO ہے. ایشین میل پوڈ کاسٹ ٹاک میں رشید راحل کا سلام پہنچے. آج ہم نے وادی کشمیر کی سیاسی, سماجی, صحافتی شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے, جو نہ صرف اردو ہندی سنگم کے ایک بانی رکن رہے ہیں, بلکہ انہوں نے صحافتی میدان میں بھی اچھا خاصا کام کیا ہے. میرا مقصد ہے جناب امداد ساقی صاحب. امداد ساقی صاحب, ایشین میل پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم. شکریہ شکریہ. آپ سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اور تربیت کہاں سے حاصل کی اور کہاں سے آپ کی پرورش ہوئی؟ میں شہر خاص کے ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ حال ہی میں نے سنا کہ اس کی کافی تاریخی اہمیت ہے. اس کا نام ہے آروٹ, اس کو کہتے ہیں آروٹ, فتح قدل, سری نگر, جو مجاہد منزل کے ساتھ ہی ہے. ایک چھوٹا سا ایک محلہ ہے, وہاں میری پیدائش ہوئی ہے. اور ہمارا ماحول جو تھا مذہبی تھا اور تعلیمی ماحول میں پلا پڑا ہوں. میرے والد صاحب استاد تھے, تو ہمارا ایک ڈفرینٹ ماحول تھا. ایک ماحول جس میں اتنا یہ ہمیں اجازت ہماری نہیں تھی کہ ہم والد صاحب کے بغیر دروازے سے قدم نہیں رکھ پاتے تھے. تو ایک ماحول میں پلا پڑا. پھر آہستہ آہستہ پروان چڑھا, تو پھر زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے. پھر میں نے ملازمت شروع کی ہائی کورٹ میں بھی. تو وہاں سے ایک تحریک میری شروع ہوئی لکھنے کی. حالانکہ میں بالکل چھوٹا تھا, تو میں نے لکھنے کے لیے بھی کچھ قلم اٹھایا. اور پہلی نظم جو میں نے لکھی, میں جنت نصیب کرے صوفی غلام محمد صاحب کو, سری نگر ٹائمز کے مدیر, میں ان کے پاس گیا. عید کا دن تھا شاید, اس سے پہلے میں گیا, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میری نظم ہے. تو جب انہوں نے میرا نام امداد حسین لکھا تھا, میں نے اس نے کہا کہ ہاں نظم تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو نام چینج کرنا پڑے گا, یہ نام اچھا نہیں لگتا ہے شاعری کے لیے. میں نے کہا میں شاعر تو نہیں ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ ابتدا تو آپ نے کی ہے, تو نام چینج کیجیے. تو انہوں نے سجیسٹ کیا میرا نام امداد ساقی. تو تب سے میرا نام امداد ساقی ہی پڑا, اور تب سے میں اسی نام سے جو بھی کرتا ہوں اسی نام سے میں زندہ ہوں. سرکاری ملازمت کرنے کے باوجود پھر صحافتی میدان میں آنا یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے, ہمارا میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو علاقہ تھا زین قدل اس کو کہتے ہیں, وہاں پہ ایک بک سیلر ہوا کرتے تھے, غلام محمد ان کا نام تھا, جنت نصیب کرے. وہاں پہ ہم جاتے تھے, چاہ کوئی کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہیں تھا ہمارے پاس, تو ہم وہاں جاتے تھے, وہاں کتابیں پڑھتے تھے. وہاں ان دنوں شمع میگزین آیا کرتا تھا, روبی یا 20ویں صدی, تو ہم ان کی ورق گردانی کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ جب میں نے دیکھا کہ وہاں نظم چھپی ہے کسی کی کچھ, تو پھر میں نے بھی اپنے ایک شوق چرایا. میں نے کہا کہ میں بھی کچھ شروعات کروں. تو وہاں سے میں نے شروع کیا, اور پھر 1977 میں نے اپنا ایک میگزین نکالا دبستان کے نام سے. اور مجھے اس میں یہ فخر ہے کہ اس میگزین میں ایک دنیا بھر کی مانی جانے والی مصنفہ عصمت چغتائی صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنا افسانہ بھیجا مجھے اس میگزین کے لیے. لیکن اس نے اس میں لکھا کہ امداد صاحب مجھے امید ہے کہ یہ میگزین 4-5 سال تک چلے گا. حالانکہ وہ 4-5 سال تک نہیں چلا. اس کا پھر میں نے روپ چینج کیا, تو پھر وہ ڈیلی پیپر ہو گیا. تو ڈیلی پیپر وہ بھی 5-10 سال چلا. تو پھر حالات کی نظر ہو کے وہ بھی اس میں خاموشی میں چلا گیا. تو اس کے بعد میں نے ایک اور ویکلی پیپر شروع کیا, صدائے حق, تو وہ بھی حالات کی نظر ہو گیا. تو پھر آہستہ آہستہ جب حالات یہاں پہ چینج ہو گئے, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا ان اخبارات کو کنٹینیو کرنا, کیونکہ معاشی بھی حالات ٹھیک نہیں تھے ان دنوں, اور سیاسی حالات بھی ٹھیک نہیں. تو پھر وہ اب میں نے بند ہی کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر ایک تنظیم سازی یہاں چل رہی تھی, کشمیر کلچرل آرگنائزیشن, جس میں یہاں کے نامور شعراء, یہاں کے ادبا, مثلا پروفیسر حاجنی صاحب, غلام نبی خیال صاحب, ڈاکٹر زمان آزدہ صاحب, یا اور ہمارے تھے جج صاحب, تو وہ 2-4 ایسی شخصیات تھیں. انہوں نے اس کشمیر کلچرل آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی. حالانکہ میں بالکل چھوٹا تھا, میں بھی ان کے ساتھ چلتا رہا, محفلوں میں جاتا رہا, ان کے ساتھ بیٹھتا رہا.
تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اس چھوٹے چھوٹے یہاں پہ تنظیمیں ادبی تنظیمیں شروع ہوئی، تو وہاں بھی میں جاتا رہا، اپنا کچھ جو بھی میں لکھتا تھا صحیح تھا غلط تھا تو وہاں ان میں شرکت کرتا رہا، تو چلتا رہا. پھر ہماری ایک تنظیم یہاں آل انڈیا ہندی اردو سنگم کے نام سے، یہاں پہ ایکچولی اس کی بنیاد لکھنؤ کی تھی. تو وہاں یہاں جنت نصیب کرے اکبر جے پوری صاحب تھے، کافی بہت مانے جانے والے ادیب اور شاعر تھے وہ. تو ان کے ذریعے وہاں تک رسائی ہوئی، تو انہوں نے مجھے یہاں کنوینئر اس کا بنایا، تو جموں کشمیر چیپٹر کا. تو اس بینر کے تحت اس بینر کا چیف پیٹرن پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوا کرتا تھا، اور اسٹیٹ لیول پہ ہمارے چیف منسٹر صاحب اس کے پیٹرن ہوا کرتے تھے. تو یہاں پہ اس تنظیم کے بینر کے تلے ہم نے تقریباً 6-7 مشاعرے کیے، اور خاص کر کے ایک مشاعرہ کیا جس میں تقریباً 30 شعراء ہم نے باہر کے اسٹیٹوں سے یہاں مدعو کیے، اور 6 دنوں تک وہ تقریب بیگم حضرت محل کے نام سے چلی یہاں. تو اس سلسلے میں واجد علی شاہ جو مغلوں کا آخری وہ وارث تھا، تو ان کے پڑ پوتے یہاں آئے، تو اس تقریب میں وہ شرکت کرتے رہے ہمارے ساتھ. تو پھر اسی طرح یہاں پہ آل انڈیا مشاعرے ہوئے. گلمرگ میں مشاعرہ ہوا جس میں شہریار صاحب تھے، ندا فاضلی صاحب تھے، تو ملک زادہ منظور صاحب تھے. اس میں بھی موقع ملا مجھے شرکت کرنے کا. پھر یہاں سے جانا پڑا ہمیں لکھنؤ میں بھی یہی سنگم کی وساطت سے جانا پڑا. ہمارے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہمارے اس گروپ میں شامل تھے، تو وہاں پہ مشاعرے ہوئے. تو اسی طرح یہ اب سفر چلتا رہا. اور پھر دوسرے جو فیلڈس ہیں ہمارے، میں نے یہاں پہ ایک شروعات کی، میں کہوں گا پلز پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن. اس سے پہلے کہ اس پہ بات کریں گے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب کی اجازت کے بغیر ہم گھر کے دروازے سے باہر دہلیز پار نہیں کر سکتے. ان ایام میں جب بہت سارے کھیل تماشے میلے مستیاں بہت کچھ ہوتا تھا، کبھی آپ کو اس چیز یہ ستاتا نہیں تھا کہ ہم بھی ان جگہوں پہ جائیں؟ نہیں، وہ تو صحیح ہے. جہاں بھی میلے ہوا کرتے تھے، یہاں میں نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹیچر تھے، چھتابل میں ان کی ڈیوٹی تھی. اور اس ضمن میں ایک عرض کروں یہ بات کہ چھتابل ایک پرائمری اسکول تھا شاید ان دنوں، تو 12 سال تک وہ وہاں رہے میرے والد صاحب. تو ان کی ٹرانسفر ہوئی، آرڈر گورنمنٹ نے نکالا ان کی ٹرانسفر کرنی ہے. لیکن وہاں پہ ہمسائیگی میں ان تھے بخشی صاحب، جب آئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ سکول ہے اور یہاں پہ یہ ٹیچر ہے، اس کے ٹرانسفر کرنے کے لیے یہاں پہ ہڑتال ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو پھر وہ نفس نفیس خود گئے وہاں اس سکول میں، اور وہ ٹرانسفر رکوائی میرے والد صاحب کی. اور ان دونوں ایک اسٹیٹس تھا، ایک احترام تھا ایک استاد کا. آج اور اس زمانے میں کافی فرق محسوس کرتا ہوں. ایک استاد کی اتنی تعظیم ہوا کرتی تھی. آج بھی اگر کوئی لڑکا جو بڑے بڑے عہدوں پہ وہ تعینات ہیں، جب وہ ملتے ہیں اس زمانے کے، مجھے والد کے نام سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، انہوں نے ہمیں اس عہدے تک پہنچایا ہے. کوئی کھیل تماشا یا کسی کھیل تماشا کیا ہوا کرتا تھا؟ ہم عیدگاہ جاتے تھے، سب سے زیادہ بڑی دوڑ ہماری عیدگاہ میں. وہاں بھی یہ مصیبت تھی کہ یہاں پانی بہتا ہے وہاں مت جاؤ، وہاں پہ کچھ بنائے اچھا چھو تصرف، تو وہ اجازت نہیں تھی. کبھی کبھی یہاں آتا تھا وہ سرکس، کوئی سرکس آتا تھا تو باہر کے سرکس کے کبھی کبھی آتے تھے وہ. تو پھر والد صاحب کے ساتھ ہی ہمیں جانا پڑتا تھا. ایسے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم کہیں باہر جائیں گے، آج کے بچے گھوم پھر رہے ہیں، وہ تو ممکن ہی نہیں تھا. وہ تھا ہی نہیں، وہ زمانہ نہیں تھا. ایک مجھے پورا لگتا ہے کہ 80s سے آن ورڈ جو زمانہ آ گیا یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ ایک زمانہ بہت ہی اچھا گزرا ہے، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے. لیکن جو نئی پودے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا. صحافتی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد آپ نے خود کہا کہ میں نے دبستان اخبار نکالا تھا، میگزین نکالا تھا، بعد میں وہ بند ہوا، ریگولر بیسس پہ بھی چھپتا تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے کس کس ادارے میں کام کیا ہے؟ میں نے بین الاقوامی جو کچھ ادارے ہیں، نیشنل کچھ ادارے ہیں، ان کے ساتھ کام کیا. ایرنا ایک نیوز ایجنسی تھی ایران کی، اس کے ساتھ کام کیا. تو پھر جرمن نیوز ایجنسی کے ساتھ، اس کے ساتھ میں ابھی بھی وابستہ ہوں. اب تک میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. جموں کشمیر کا میں ریپرزنٹیٹیو ہوں یہاں. ڈی پی اے جس طرح ہماری پی ٹی آئی UN ایجنسی ہے، اسی طرح ڈی پی اے ان کی آفیشیل ایجنسی ہے. اور وہ تقریباً 150 کیا نام ہے کنٹریز کو کیٹر کرتی ہے. تو اس کا ریپرزنٹیٹیو میں ابھی بھی یہاں کارسپونڈنٹ یہاں جموں کشمیر کے لیے ہوں.
تو اس صحافتی دنیا میں پھر ساتھ ہی ایک جرمن کی دوسری ایجنسی آئی تھی یہاں پہ کاسموس کنسلٹنس، اس کے ساتھ کنسلٹنسی تھی میری. تو ان کی مہربانی سے یا پتہ نہیں اللہ کا کیا کرنا تھا، تقریباً 16-17 کنٹریز کو مجھے جانا پڑا. تو وہاں ہماری میٹنگس ہوا کرتی تھی، وہاں کیا کس طرح کیا کچھ بیچنا پڑتا تھا مٹیریل. تو یہ اللہ کا کرم ہے. پھر اسی طرح ایک حج بیت اللہ کے لیے جانا پڑا، یہ اللہ کا کرم ہے. پھر زیارات جو بھی ہیں تو یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلا مجھے کس طرح وہاں پہنچایا، کس طرح میں واپس آ گیا اور کس طرح یہ ممکن ہوا. صحافت کے ساتھ ساتھ ادبا اور شعراء کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے بچپن میں ہی. تو کس سے آپ متاثر ہوئے ان دنوں جو ادیب یا شاعر تھے؟ میری یہ پتہ نہیں بدقسمتی میں آپ نہیں سمجھوں گا کہ میں متاثر اپنے آپ سے ہی رہا. جو بھی میں کرتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں مطلب میں ہی سب کچھ ہوں. تو اندر کا جو میرے ابھی بھی میں کچھ لکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے. نہیں پھر کسی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے دکھانا. اکبر جے پوری صاحب تھے یہاں پہ بہت جانے مانے، یا مرحوم شبیب رضوی صاحب تھے، تو ان کے پاس جاتا تھا میں، انہوں نے مجھے سکھایا تھوڑا. تو ان کا میں مرہونی منت ہوں. تو انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں آنے کا موقع بھی، انہی کی وجہ سے مجھے اس میں آنے کا موقع ملا. پھر یہاں کچھ شخصیات یہاں باہر کی آ گئی، ان سے ملنے کا موقع ملا. دلیپ کمار صاحب سے میں ملا ہوں، ان کو تقریباً 2.5 گھنٹے میں نے ایک انٹرویو کیا. وہ پھر روزنامہ آفتاب میں چھپا تھا، حالانکہ ان دنوں میری رسائی باہر تک نہیں تھی. تو میرے دوست آ گئے، تو دلیپ صاحب اور راج کمار اور اجیت یہاں وہ 2-3 مہینے آیا کرتے تھے، نشاط میں رہتے تھے. وہ کسی دوست کے ذریعے رسائی ہوئی، حالانکہ مجھے یہ کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں ان کا انٹرویو کروں گا اور یہ چھپ جائے گا. اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے ملاقات دیں گے بھی. لیکن ایسا ہوا کہ انہوں نے اس طرح تقریباً 2-2.5 گھنٹے میرے ساتھ گزارے. میرے پاس وہ سارا ریکارڈ بھی موجود ہے. تو پھر میں نے ان کا انٹرویو کیا، وہ چھپ گیا. پھر باہر بھی میں نے کہیں بھیجا تھا، تو وہاں بھی کہیں چھپا تھا. تو ضمنی 2-2.5 گھنٹوں میں کیا محسوس کیا دلیپ کمار صاحب؟ میں کیا تھا ان کے سامنے، کہاں کیسا محسوس کیا کہ ایک سافٹ، بہت ہی سافٹ سپوکن اور نرم دل اور ادب نواز جس کو میں کہوں گا. پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ ایوارڈز کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی ایوارڈ ہے اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے، میرے لیے لوگ اہمیت رکھتے ہیں. تو ان کی وہ جو نرم جو طبیعت تھی ان کی، وہ گفتار ان کا، اور جو ان کا مطلب نالجبل ایک شخصیت تھی. تو کافی ان دنوں میں بالکل چھوٹا تھا، تو ان کے سامنے بیٹھے ہی رہنا میرے لیے بہت کچھ تھا. اسی طرح وہ FM حسین صاحب تھے، کافی انٹرنیشنل فیم کے آرٹسٹ، ان سے ملنے کا موقع ملا دہلی میں. وہاں بھی 2-3 گھنٹے ان سے ملاقات ہوئی، ان سے باتیں ہوئی. تو اس طرح بہت کچھ شخصیات تھی. ایون پریزیڈنٹ آف انڈیا گیانی زیل سنگھ جی تھے. تو ایسی کچھ شخصیات ہیں، تو موقع ملا ان سے ملنے کا. تو یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے. صحافتی دنیا میں رہ کر آپ سماجی سطح پہ بھی کام کرتے نظر آئے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، انسان اگر پہلے میں کہوں گا کہ اگر جو شاعر یا جو قلم کار ہے وہ ایک آئینہ ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ جو دائیں بائیں جو گزرتا ہے، جو ہوتا ہے، تو اس کی قلم بند کرے، اس کی عکاسی کرے. تو میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ یار میں تو اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. پھر میں نے سوچا، میرے دوست تھے ہائی کورٹ میں کافی اچھے وکیل، وکلا حضرات، سینئر وکلا حضرات. میں نے ان سے بات کی کہ یہ معاملات کچھ ایسے ہیں جس سے ہمارے لیے جو یا تو سماج کے لیے بھی برائی ہے اور ناانصافی بھی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک سلیوشن ہے، اس میں ہم پل کر سکتے ہیں، مطلب پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن. اس کے ذریعے سے ہم اپنا حق، جائز حق اور قانونی حق حاصل کر سکتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں. یہاں پہ فلم نکاح آئی تھی ان دنوں، تو کافی چرچے میں تھی فلم نکاح. میں نے بھی دیکھی، تو وہاں میں نے محسوس کیا کہ اس میں انہوں نے اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے میری نظر میں. باقی کیا تھا میں نہیں کہہ سکتا ہوں. تو میں نے ایک پل ڈالی وہاں ہائی کورٹ میں. تو وہاں پہ وہ راج ببر، سلما آگا، ان کے خلاف وارنٹ نکلوائی میں نے. مطلب وہ سین کیا تھا؟ سین اس میں نہیں تھا. سین اس میں انہوں نے عورت کو ایک جوتی دکھائی تھی. اسلام تو عورت کو اپنا مقام دیتا ہے، لیکن وہ میں نے پلی لی تھی کہ یہ جو آپ نے انہوں نے دکھایا کہ عورت اسلام میں کیا ہے جوتی برابر، یہ نہیں ہے. اس کے خلاف میں نے پلی ڈالی. وہ تو وارنٹس نکلے یہاں سے. تو وہاں 2-3 بار جب وارنٹس گئے، تو یہاں پہ میرے دوست تھے یہاں نذیر بخشی صاحب، جنت نصیب کرے، ایک جانی مانی شخصیت تھے، فلموں کے ساتھ وابستہ تھے، ٹراول ایجنٹ تھے.
तो वो मेरे घर आए, उन्होंने कहा कि बी आर चोपड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है इनके, वो ऑफर देते हैं आपको 2 लाख रुपए उस जमाने में। हम फतेह कदल में ही रहते थे, तो मैंने कहा मैंने पैसों के लिए ये रिट नहीं डाली है, इसमें ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ बम्बई में वो समझते हैं कि यहाँ का इस्लाम अलग है, यहाँ मैंने कहा इस्लाम अलग कहीं नहीं है, इस्लाम एक ही है और हम उसके पैरोकार हैं, यहाँ भी वही हैं वहाँ भी वही हैं, तो मैं इसको विड्रा नहीं करूँगा, मैंने नहीं माना। फिर बी आर चोपड़ा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ एक अर्जी डाली 165 पेजेस की, यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए। उन्होंने यही प्ली लिया कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत शोर शराबा शुरू हुआ था, उन्होंने प्ली ली कि यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है वो है, तो वो ट्रांसफ़र हो गई मेरी पिटिशन 30,000 कोर्ट दिल्ली में। बाय दी वे मुझे जाना पड़ा दिल्ली, तो वहाँ भी मैंने अटेंड किया 2 बार, वहाँ से भी वारंट्स निकले। तो जनाब अली फिर यहाँ हालात ख़राब हो गए, तो फिर पता नहीं चला, वो विड्रा हुई होगी। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी फिल्म थी गिरफ्तार, अमिताभ बच्चन की। उसने एक गिरफ्तार में उन्होंने एक सीन उसमें था कि हमारा हुसैन भी इमाम हुसैन की तरह शहीद हो गया। तो मैंने कहा ये इक्वेट नहीं हो सकता है, ये कहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और कहाँ ये फिल्मी एक एक्टर। तो उसमें भी यहाँ से वारंट्स निकले उनके खिलाफ, अमिताभ बच्चन के खिलाफ निकले, उनके प्रोड्यूसर के खिलाफ निकली। 3 साल तक उन्होंने केस चला। वहाँ के क्या उन्होंने प्रोड्यूसर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, तो अपना PA अपना उन्होंने अमिताभ बच्चन ने 2 बार मेरे पास भेजा, तो इसको विड्रा करो। वो 3 साल तक यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ केस चल रहा था। तो फिर उनको खदशा था कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, कोर्ट में केस चल रहा था। तो फिर ऐसा हुआ जनाब अली, उन्होंने यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर हाई कोर्ट में ये जवाब दिया कि हम इस सीन को काट कर लेंगे। अब उन्होंने काटा है नहीं काटा होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके सैकड़ों हज़ारों प्रिंट्स बन चुके होंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने अपना फ़र्ज़ किया पूरा करना था, मैंने वो पूरा किया। तो इसी तरह दूसरी उन्हीं की फिल्म थी कुल्ली में खाना काबा को उन्होंने अपने पोस्टर्स पे पैरों पे रखा था। तो उस सिलसिले में भी मैंने उनके खिलाफ यहाँ केस किया। तो वहाँ पे उन्होंने उसमें ये एडमिट किया कि हमारी गलती हुई है, तो हम इसको मतलब माफ़ी मांगी उन्होंने वो माफ़ी मांगी। तो ये ऐसे अच्छा, दूसरी फिर ऐसा सिलसिला चलता रहा इंडिविजुअली नहीं। फिर हमारे यहाँ एक वैली सिटीज़न काउंसिल बनी, तो उसमें भी हमने यही समाजी इशूज़ है, वाटर बॉडीज़ का, डल का। तो मैंने एक पील डाली उसमें से, यहाँ पे हमारे म्यूज़ियम में से या जो हमारा आर्काइव्स डिपार्टमेंट है वहाँ से हमारी बहुत असासा जो ये बाहर गया है। हमारे जो म्यूज़ियम में असासा था, रेयर कॉइन्स थे, हमारा कुरान शरीफ जो औरंगज़ेब ने लिखा था 400 साल पहले, तो वहाँ वो गायब हुआ था। फिर मैंने उसके खिलाफ पील डाली, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी हाल ही में उसका फाइनल हो गया। फिर उसमें से 70 कॉइन्स जो है रेयर कॉइन्स, वो मैंने उसमें कामयाब हो गया मैं वापस लाने में। वो शायद कलकत्ता म्यूज़ियम में थी। और उसी सिलसिले में 5 साल की बात है, 2024 की ही, एक इंडियन एक्सप्रेस से एक एडिटर साहब आ गए, उन्होंने फ़ोन किया तो मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा कि हमने ये पिल वो पूरे हिंदुस्तान के जो आर्टिफैक्ट्स हैं या जो भी नवादरात हैं वो बाहर मतलब भेजे गए नहीं, चोरी हुए हैं। उन्होंने वो प्रूव किया है। तो लंदन म्यूज़ियम वो गए हैं उस कहानी को पूरा करने के लिए। वहाँ उन्होंने मेरे इस पिटिशन का भी कुछ जिक्र देखा था। वो जब मेरे पास आ गए, मैंने उनको डिटेल दे दी अपनी, वो मैंने किस तरह किया है, क्या किया है। और कुरान शरीफ जो है हाई कोर्ट में जो उसमें फिर आर्डर हुआ है CBI इंक्वायरी के लिए, वो मैंने करवाया। तो वो तकरीबन 2 साल तक चला वो CBI इंक्वायरी। फिर वो इंडियन एक्सप्रेस में वही पर साल ही पूरे 2 पेज का डिटेल आया है उसमें। और उसमें यह भी मेंशन हुआ है, मेरा भी इसमें मेंशन करने के बावजूद भी, जो हमारे कश्मीर जम्मू कश्मीर के नवादरात हैं या कुछ ऐसे कुछ ये आर्टिफैक्ट्स हैं जो लंदन म्यूज़ियम में अभी भी मौजूद हैं, वो उन्हीं की असल में सरमाया जम्मू कश्मीर का है। और हमारा जो है अभी कलकत्ता में है, अभी बाहर है, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो बाहर पड़े हुए हैं। एक अहम असासा ये है कि उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की थी, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैंने दरख्वास्त भी की थी कि उनको वापस लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ होता नहीं। आप इदारे फलायम ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और मैं इस वक्त भी हूँ। तो क्या इस फलायम ट्रस्ट जो आपका है, क्या उसकी एक्टिविटी? ये आम लोगों का ट्रस्ट है। इसमें
یہ تقریباً 50 سال پہلے اس کا وجود عمل میں آیا ہوا ہے کہ اس میں خاص کر کے ہمارے یہاں جانے مانے ایک بزنس مین ہوا کرتے ہیں، ورلڈ ریناؤنڈ جو ہے سافن موزز ان کا نام ہے. تو ان کا شاید پوری دنیا کو معلوم ہے ان کا چھپا ہوا ہے کہ کتنے بڑے بزنس مین اور اپرائٹ اور آنےسٹ مین کتنے رہے. انہوں نے اس ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی ہے، اور بیگم ظفر علی صاحبہ تھی یہاں پہ پہلی جو گریجویٹ تھی. انہوں نے گھر گھر جا کے لڑکیوں کو نکالا اور ان کو ترغیب دی پڑھنے کے لیے. اسی طرح منشی غلام حسن صاحب تھے، اسی طرح میر غلام رسول صاحب تھے، اور ایسی شخصیات نے اس ٹرسٹ کی ایک بنیاد ڈالی ہے جو عام لوگوں کے لیے، جو نیڈی پیپل، جو لوگ مطلب کوئی بیوہ ہے، ان کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، ان کی مدد کرتے ہیں. یا کہیں آگزنی ہوتی ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں، تو جتنا مقدور پر ہم کر سکتے ہیں تو ویسا ہم کرتے ہیں. کوئی درسگاہ تعلیمی ادارہ نہیں، ہمارا اس ٹرسٹ نہیں، ہمارا کام یہ نہیں. اس کے لیے کشمیر ایجوکیشنل ٹرسٹ یہاں ایجوکیشن کے لیے کام کر رہا ہے، وہ الگ ایک ٹرسٹ ہے، وہ کام کر رہا ہے. تو یہ ہمارا صرف انہیں یہ نیڈی پیپلز جو ہیں، ہمیں ابھی دیکھیے ماہ رمضان، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وہ کٹ بناتے ہیں ہم، جو ایک 5-6 آدمیوں کے لیے ایک منتھلی جو نیڈ ہوتی ہے کھانے پکانے کے، چاول ہو، آٹا ہو، یا کچھ مسالے وغیرہ، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ہم مخیر حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں تاکہ وہ اس کار خیر میں وہ بھی شریک ہو جائیں. بحثیت ادیب آپ رہے ہیں، اور کوئی تخلیق آپ کی چاہے شاعری میں یا نثر میں کوئی چھپا ہے آپ کا؟ نہیں، آپ یقین جانیے میں نے ایک اپنی جو میری کوشش ہے نظم میں ہی، وہ تقریباً 3 سال تک وہ کمپوز کر کے رکھی ہوئی ہے میں نے. پتہ نہیں آج کل تو یہ 3 سال نکل گئی، میرے پاس وہ پین ڈرائیو میں پڑی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ مہینوں میں وہ سامنے آئے گی. ہماری ایک تنظیم، میں ابھی یہ بات کروں گا، 1 مہینہ پہلے ہی لکھنؤ کی ایک تنظیم، یہاں فخر الدین علی احمد کمیٹی کے نام سے ایک فنکشن ہوا تھا یہاں پہ، تو انہوں نے مجھے یہاں کا کنوینر بنایا ہے. تو وہ تنظیم یہاں پہ جو ہمارے شعراء ادباء ہیں یا کوئی ایسی تخلیق کار ہیں، وہ اس میں معاونت کرتے ہیں. یہ کسی کی تخلیق کتابیں چھاپنے کی. ابھی یہاں پہ انہوں نے ایک تقریب کی تھی، تقریباً 30-35 ایوارڈز انہوں نے یہاں دیے، اور پہلی بار وہ جو باہر کے ریاستوں سے ہٹ کے جموں کشمیر میں آئے ہیں. اور انشاءاللہ اس کا یہ پروگرام ہے. اب مئی میں ایک تقریب ہونے والی ہے آل انڈیا لیول پہ، اور دوسری کارگل میں ہونے والی ہے، اور تیسری جموں میں اس تنظیم کے نام سے ہی ایک تقریب منعقد ہونے والی ہے. ملکی سطح پہ کبھی آپ کو موقع ملا مشاعرے یا ادب کے اس کانفرنس میں شرکت کرنے کا؟ یہ ایک 1917 میں شاید یہاں پہ ایک مشاعرہ ہوا، 3 روز تک وہ چلتا رہا دہلی میں. اس میں ہندوستان کی تمام زبانوں کو موقع ملا. انہوں نے وہ شعراء تقریباً ہر ایک اسٹیٹ سے 2 شعراء لائے تھے. حالانکہ میں اپنے آپ کو زمرے میں شامل نہیں کرتا، تو پتہ نہیں خوش قسمتی کیا ہے کہ اس میں میرا نام بھی آیا تھا رضا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے نام سے. تو وہاں مجھے موقع ملا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مجروح صاحب تھے میرے ساتھ، تو وہ کشمیری زبان کے لیے تھے اور میں اردو زبان کے لیے انہوں نے نامزد کیا تھا یہاں سے. تو وہاں 3 دن تک ہم رہے. تو تقریباً ہر ایک زبان میں جو مشاعرہ ہوا اس میں شرکت کی میں نے. پھر لکھنؤ میں مشاعرہ ایک ہوا تھا آل انڈیا لیول پہ، وہاں پہ مجھے جانا پڑا اسی ہندی اردو سنگم کی وساطت سے. یا گلمرگ میں میں نے ابھی وہ جو اسٹارٹ میں ہی کہا کہ مفتی صاحب تھے چاہے چیف منسٹر، ان کی دور میں گلمرگ میں آل انڈیا مشاعرہ ہوا یہاں پہ. اس میں ندا فاضلی جیسے، کیا نام ہے، شہریار جیسے، یا اپنے تھے یہاں پہ رفیق راز تھے، باقی جو کشمیر میں ہمدم کشمیری صاحب بھی تھے، ہماری دوسرے شعراء بھی کشمیر سے تھے، اور اس میں بھی مجھے موقع ملا شرکت کرنے کا. آج کل ایک ٹرینڈ چلی ہے پوری وادی میں صوفیت کے حوالے سے. یہ صوفیزم کا جو بول بالا اب ہونے لگا ہے، ہر کوئی ہر علاقے میں یہ کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں. کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ابھی یہاں پہ یہ راو چلتی ہے، ہماری کشمیر میں یہ عادت رہی ہے، ہر ایک بیٹ چال چلتا ہے. کہیں پہ کوئی نکل گیا کسی راستے پہ تو کوشش کرتا ہے ہر ایک میں بھی اسی راستے پہ چلوں، چاہے وہ چل سکے یا چلنے کے قابل ہو. میں اس میں ایک بات عرض کروں، جو یہاں پہ 1914 کا سیلاب جو اس نے تباہی یہاں مچائی، اس سے پہلے ہی کسی صاحب نے مجھے ایک کتاب بھیجی تھی ساؤتھ کشمیر سے. اس میں یہ لکھا تھا
उसने ये पहले ये सूफियाना कलाम है मेरा, लेकिन उसमें लिखा था हालातों वाक़ातों का मजमुआ कुछ, तो नीचे उसमें लिखा था कि इस किताब की संग बुनियाद ABC ने डाली है। संग बुनियाद वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मैं हैरान रह गया यार, वो एक शायर कहता है कि मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं, उसमें कहा मैं सूफी शायर। तो मैंने कहा कि ये क्या मुसीबत है यार, एक इस सूफी कलाम तो इतना अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए जो ऐसा कलाम कहता है, तो इसमें एक मुझे लगता है कि बैन लगनी चाहिए। जो हमारे उदबा तंजीम है, अभी हाल ही में एक मुशायरा हुआ था, यहाँ किताब रिलीज़ हुई थी, वहाँ भी मैंने यही गुजारिश की कि हमारी सकाफ़त को, हमारी जो वरासत है उसको तबाही के दहाने पे पहुंचाया जा रहा है। पता नहीं हर एक गली में हर एक शायर निकल रहा है। हालांकि मैं यही दोबारा कहूँ कि मैं अपने आप को शायर नहीं कहता हूँ, लेकिन आज जो भी आता है या तो शायर है, या तो अदीब है, या तो अखबार नवीस है। तो इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, वरना हमारा मुस्तकबिल बहुत तारीख है इस सिलसिले में। चूँकि 70 की दहाई से आप सहाफ़त में रहें और आज माशाल्लाह जैसे आप कह रहे हैं कि हर गली में हर नुक्कड़ पे सहाफ़ी नज़र आता है माइक हाथ में लेके, किस नज़रिया से देखते हैं, कितनी तब्दीली हुई है? बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है। देखिए, पहले अगर जब हमारा कहीं गुज़र होता था, कहीं दफ्तर में जाते, किसी ऑफिस में जाते थे, ये सिफारिश नहीं होती, हमारा एक वक़ार उन दिनों हुआ करता। आज भी है, मैं ये नहीं कहूँगा, कोई तावीन कहेगा कि ये इसने हमारी तावीन की, ये नहीं है, लेकिन वो जो विकार था, जो हमारी तवकीर में जिसको कहता हूँ एक अज़मत थी इस पेशे की, वो अब नहीं रही है। अगर कहीं पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कोई भी हमें कहीं बुलाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या कोई भी फंक्शन हो, 10 या 15 मिनट तक अगर वो नहीं आते थे, हम उठ के चले जाते थे और उसमें हमारी इज़्ज़त रहती थी। आज मेरे दोस्त, मेरे ये जो नौजवान कुछ ऐसे हैं, छोटे छोटे दफ्तरों में खड़े रहते हैं कि हमें कब इजाज़त मिली कि हम साहब से मिलेंगे। फिर शाम को रहते हम जी आज इस साहब से मिले, उस साहब से मिले। साहब बराबर है, हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, लेकिन एक वैल्यू और एक लेवल होती है। अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए हमें भी, मैं इन छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा कि इसको अपने इस पेशे को वक़ार बख्शो, ताकि आपको भी वो इज़्ज़त मिले और विकार मिले। जम्मू कश्मीर चूँकि एक बहुत बड़ा मामला रहा है गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान, जंग जदल का समा था, इन हालात में किस तरह से आपने सहाफ़ती मैदान में अपना वो बैलेंस रखा? देखिए, इन दिनों में मुझे लगता है कि काफ़ी आसान था हमारा काम करना। आसान इस तरह की हर तरफ न्यूज़ें आती थी, और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ये महाज गर्म था, अब वो नहीं रहा है। वो उन दिनों बहुत आसान था कि यहाँ पे कभी इधर कुछ होता था, कभी उधर होता था, हमारे लिए वो बहुत आसान था। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी मुश्किलात भी थी, प्रेशर था दोनों तरफ से, इधर से भी प्रेशर था, उधर से भी प्रेशर था। तो कुछ लोग उस प्रेशर से आगे भी निकले, कुछ उस प्रेशर में फंस भी गए। तो ये कारवां चलता रहा। तो ये अभी जो इस वक्त की बात है, अभी दोबारा मैं कहूँगा कि सहाफ़त को एक वक़ार बख्शने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह हम इस वक्त इस मैदान में चल रहे हैं, आने वाला वक्त हमें पूछेगा कि आप हजरात ने, यानी हमने क्या किया इसके लिए। मिलिटेंट तंजीमों ने बैन लगाई थी यहाँ के अखबारात पे, और कई बार यहाँ के इदारों को अपने इशाअत बंद करनी पड़ी। उस ज़माने में आपका क्या रोल रहा? हमारा रोल नहीं, एक्चुअली जो लोकल पेपर्स हैं उनका अपने कुछ कंपल्शंस थे, उनके मसाइल थे, कंपल्शंस भी बहुत थे, वो मजबूर भी थे। तो हमारा वो रोल नहीं था उतना, जिस तरह हमें सिर्फ शाम को एक डिस्पैच भेजना पड़ता था। तो उनको डे टू डे जो भी है, जो लोकल सहाफ़त जो है, वो काफ़ी मुश्किलात से दुचार हुई और उनको मुश्किलात से गुजरना भी पड़ा। तो कुछ उसमें भी मतलब निकल के आ गए, तो कुछ बेचारे पीछे ही रह गए। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ जब 1990 से पहले सहाफ़त या बहुत सारे ऐसे शोबे थे, जैसे मेडिकल का शोबा था, ज़्यादातर कश्मीरी पंडित ही उनका ही गलबा होता था। तो ये भी कहा जा रहा है कि सहाफ़त के मैदान पे भी उनका ही गलबा था। कहाँ तक सही है? और ये सही बात है। देखिए, अगर मैं कहूँगा सिर्फ जमील साहब, यूसुफ जमील साहब अकेले आदमी जो मुझे नज़र आते हैं कि उन दिनों उन हजरात के साथ उठते बैठते थे और उन दिनों वो लिखते थे। तो सिर्फ अकेले वो मुझे नज़र आते थे। लेकिन जब यहाँ से ये
चेंज हो गया 90 के बाद, तो हमारे जवान भी, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने भी यहाँ पे इस मैदान में कदम रखा। और मुझ जैसे, हालांकि मैं ये कहूँगा कि हादसाती तौर पे भी कुछ हमारे दोस्त इस मैदान में आ गए, जिस तरह मैं भी हादसाती तौर पे इस मैदान में आ गया। तो फिर उसके बाद हमारी जो नई पौध है इन्होंने पढ़ा है, इंशाल्लाह ये काफ़ी आगे जा रहे हैं और कुछ मतलब इंटरनेशनल एजेंसीज़ के लिए भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे हमारी तवक्कुआत काफ़ी वाबस्ता हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि इसमें एक बायस नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और उसे अपनी क्रेडिबिलिटी बनती है। सरकारी नौकरी छोड़कर सहाफ़ती मैदान आपने इख्तियार किया, मुश्किलात तो आते होंगे, क्योंकि जो एक सहाफ़ी की तनख्वाह या जो उनकी दिन भर की मजदूरी मिलती थी, क्या वो कंपेयर करते थे आपके? क्या क्या हालात? जी मसला हुआ, मैं जब कोर्ट से निकल के अपने ऑफिस जाता था 4 बजे के बाद, तो एक दिन मेरे ही अपने एक रिलेटिव आ गए, उन्होंने कहा कि आपको हज के लिए जाना है। हाजी साहिबान चले गए थे, यहाँ कोई नहीं था सारा, और मुझे कोई ये नहीं था कि मुझे हज के लिए जाना, इसके लिए थे हज के? नहीं, बिल्कुल यहाँ से सारे चले गए थे। तो उन्होंने मुझे इसरार किया, यार आपको हज के लिए जाना ही जाना है। तो फिर मुझे वहाँ किसी दोस्त के पास ले गए, उन्होंने कहा कि आपके पेपर्स दिल्ली में तैयार हैं, आपको नेक्स्ट स्ट्रीट में जाना है। तो मैं परेशान हो गया, यार न कोई तैयारी है न कुछ है, और जहनी तौर पे भी मैं तैयार नहीं हूँ। तो जब उन्होंने मुझे पूरा ये एश्योरेंस दे दी कि आपका सारा कुछ तैयार है, आप अपना पासपोर्ट भी दिल्ली भेज दीजिए। चलो वो ऐसा है, तो फिर मेरे दोस्त आ गए यहाँ से, तो फिर मेरा एक जुलूस की सूरत में मैं यहाँ से एयरपोर्ट गया घर से। तो जब हज में शॉर्टकट में कहूँगा कि जहाँ वहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि अब मैं नौकरी छोड़ दूँगा। वहीं पे मैंने कहा कि हाँ ठीक है, कोर्ट में मतलब पैसा भी बनता है, मुझे लगता है कि भी किसी से कुछ लेना भी पड़ता है पैसा वैसा, तो ये मैं छोड़ दूँगा। वापसी पे मैंने जब ये घर वालों से कहा कि मैं नौकरी छोड़ रहा, मेरी घर वाले बच्चे बीवी, उन्होंने बीवी कहा कि हम क्या करेंगे, अब कोई वो है नहीं, गुजारे क्या करना है। मैंने कहा ये अल्लाह पे छोड़ना है, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो इन दिनों हालात कुछ चेंज हो गए। फिर मुझे एक अचानक एक जर्मन एजेंसी का वो बंदा मिला, यहीं चलते चलते हम यहाँ नुक्कड़ पे खड़े रहते थे प्रेस कॉलोनी में। तो मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा कि मैंने उसकी थोड़ी मदद की, यहाँ पे इंटरव्यूज़ कराए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ काम करो। उनके साथ काम करते करते फिर 1-2 साल के बाद दूसरा बंदा आ गया वहीं जर्मन का, उसने भी कहा कि आप कोई, मैंने अप्लाई नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, वहीं से ऑफर आई। वहाँ से ऑफर आई। तो फिर वहाँ से फिर मैं गया, पहली मीटिंग हमारी बैंकॉक में हुई, फिर इसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, इसी तरह चलता रहा सिलसिला। तो अल्लाह का करम है, मतलब पता नहीं मेरी गाड़ी कैसे चलती है, और मुझे, और दूसरी बात ये कि मुझे यकीन है कि जो भी होने वाला है ऊपर वाला करेगा। कल का मुझे पता नहीं क्या हो, अभी का मुझे पता नहीं, और मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के रखा है हमेशा से। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि कल क्या होने वाला है, जो होने वाला है वो होगा। यानी आपका नफ्स मुतमईन। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह बहुत अच्छे तरीके से नवाजा है अल्लाह ने मुझे, हर तरीके से, शुक्र है अल्लाह का। आपके बच्चे हैं, एक लड़का आपका सहाफ़ी है, आपकी बेटी एक NGO के साथ काम कर रही है। मेरी 2 बेटियां हैं, वो एक सऊदी में, वो वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो मेरी बेटी जो है कि इंटरनेशनल NGO है, हेल्प एंड होप एंड हेल्थ, उनके साथ वाबस्ता है। हालांकि उन्होंने एक फैशन डिज़ाइनिंग भी की थी यहाँ पे, लेकिन उन्होंने अपना उस प्रोफेशन को छोड़ के इसमें ही अपना समाजी काम किया। वालिद का कहीं ना कहीं असर उनमें नज़र आता है। तो अल्लाह का शुक्र, मेरा बेटा भी बाहर ये सऊदीया में, वो वहाँ भी उसने अपना शुरू किया है। तो अल्लाह का करम है, उनकी शादियाँ भी हुई हैं, शुक्र है अल्लाह का। आप घर में कोई काम करते हैं मिसेस को सपोर्ट? बिल्कुल, ये कभी मैं सोचा ही नहीं है। मतलब आप देखिए कि इसमें पहले ये कहूँगा, इस्लाम ने औरत को एक अजीम दर्जा दिया है। औरत हमारी लोंडी नहीं है, ना कोई खादिमा है। आज सिर्फ एक फ़र्क मैं महसूस कर रहा हूँ, आज जो मैं ये साफ कहूँगा, जो वीमेन एम्पावरमेंट हुई है, उससे एक तजाद पैदा हुआ है। वरना मर्द बेचारा हमेशा हाथ बटाता रहा है, लेकिन दपान ग मार बोजान सारी, दांद मार बोजान का, यह मुहावरा है, कश्मीरी में मुहावरा है। तो आज के दौर में मैं फ़र्क महसूस करता हूँ। हालांकि आज के लड़के, मुझे लगता है 50% ज़्यादा काम करते हैं घर में, उनका हाथ बटाते हैं, और बटाना भी चाहिए। तो
اب جو یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ ایک تضاد اب پیدا ہو گیا ہے. آپ نے گھر میں کبھی کھانا پکایا ہے کچن میں؟ میری خوش قسمتی رہی ہے کہ میری جو شریک حیات ہے انہوں نے مجھے کبھی ایسا موقع نہیں دیا. اس میں بہت اللہ کا بڑا شکر ہے. امداد صاحب، کیا جو نئی آپ نے ایران دیکھا ہے، آپ نے ملیشیا دیکھا ہے، آپ نے بینکاک دیکھا ہے، کیا فرق وہاں کے کلچر، تہذیب، ثقافت یا ہم کہیں گے سوک سینس اور یہاں کی سوک ڈفرینس کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. میں ایک مثال دوں. ہماری جو میری مسز تھی، ہم ایران ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے. نفاست پسندی میں ہوں، صفائی کی الگ بات ہے. وہاں کے پہلے کا یہ چنار کو کس طرح انہوں نے پرزرو کر کے رکھا ہے. ہم یہاں کاٹتے ہیں، بس کاٹ کے رکھتے ہیں، پھر یا تو جلانے کے کام آتا ہے یا پھر بیچنے کے کام آتا ہے. وہاں انہوں نے ہمارے جیسے وہ چنار وہاں پہ کھڑے ہیں، سڑکوں کے دائیں بائیں ہیں، انہوں نے کس طرح ان کو پرزرو کر کے رکھا ہے اور کس طرح ان کی ٹرمنگ ہوتی ہے، کتنی خوبصورت چنار وہ نظر آتے ہیں. اچھا، یہ دوسری بات ہے. اور دوسری نفاست پسندی کی میں بات کروں گا. ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے تو ایران کا ایک گروپ آ گیا، وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے. تو ایک عورت بیٹھی تقریباً 80 سال کی تھی. تو جب ہم بیٹھے تھے انتظار کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیگ سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر نکالا، اس کے بعد چھوٹی پلیٹ نکالی، وہ پیپر پلیٹ. اس کے بعد ایک سیب نکالا، سیب کو پھر اس پلیٹ پہ رکھا، اس کو ٹیشو سے صاف کیا، پھر چھوٹی سی وہ کینچی جیسی وہ نکالی تو اس کو کترنے لگی آہستہ آہستہ، آرام سے ایک ایک کر کے وہ اس کو کھانے لگی. میں سوچنے لگا کہ اگر میرے پاس ایسا سیب ہوگا، میں ایک وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. اور دوسرا یہی وہیں پہ دیکھا میں نے کہ ایک ہم کھڑے تھے لائن میں، اپنا وہ شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ آگے مت بڑھو، لائن کراس مت کرو، پہلے ان کی باری ہے. حالانکہ وہ آگے نہیں بڑھی، تھوڑی کوشش کر رہی تھی. تو ایک نفاست پسندی ہے ان کو. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے جو یورپ میں دیکھا، یورپ میں نے دیکھا کہ مثلا وہاں 6-7 کنٹریز کا ایک ہی ویزا ہوتا ہے. ہم میونخ میں تھے تو وہاں سے ہم کئی دوست ہمارے نے کہا چلو ہم سوئٹزرلینڈ کی طرف جائیں گے. وہاں کیا دیکھا میں نے، دائیں بائیں پھول جو ہیں، جو ان کی باؤنڈری ہے. تو ہم نے بھی تقریباً 5-8 کلومیٹر اس کے اندر گئے. اچھا، انہوں نے کہا کہ چینج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس سائڈ میں پیٹرول لیٹر 10 روپے ہے، میرے یہاں پہ 12 روپے یا 15 روپے ہے، وہ کراس کر سکتا ہے، وہاں سے وہ لا سکتا ہے سستا لیٹر. اس نے کہا کہ ہم نہیں کرتے ہیں وہ، میں اپنے ملک میں مہنگا ہی لوں گا. یہ اگر میں مہنگا لوں گا، یہ پیسہ میری ایجوکیشن، میری ہیلتھ اور میری سڑکوں کے روڈ کے کام آئے گا. گاڑیاں اگر وہاں سستی ہیں، یہاں پہ مہنگی ہے، یہ گاڑی یہاں سے مہنگی لے گا، وہاں سے نہیں لے گا. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں امداد ساقی اپنے قوم کو اور اپنے جو نئے صحافی میدان میں ہیں ان کے لیے؟ نئے صحافی جو ہمارے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت قابل ہیں. صرف اتنا میں کہوں گا کہ ان کو ایک ڈیڈیکیشن چاہیے، آنیسٹی چاہیے، اور صرف اپنی جو وقار کو اونچا کرنا چاہیے. ناظرین، یہ تھے امداد ساقی، ایشین میڈ پوڈ کاسٹ ٹاک میں آج کے مہمان. انشاءاللہ پھر کسی مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.